کشمیر میں جانوروں کو گوشت کے لیے رکھنا اور ذبح کرنا ایک معمولی عمل بن گیا ہے، لیکن کئی جگہوں پر ان جانوروں کے ساتھ انسانیت اور رحم دلی کا برتاؤ نہیں ہوتا۔ ہم نے دینی ہدایت کو کامرس یعنی کاروبار سے الگ کر دیا ہے، اور اس وجہ سے ہماری سوچ اور اخلاق دونوں بگڑ گئے ہیں۔ فی الحال سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہی چیزیں کر رہے ہیں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور جن کے ہم حقدار ہیں، مگر کیا ہم انہیں اسی طریقے سے حاصل کر رہے ہیں جیسے اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو جانور بھوک اور چوٹوں کی وجہ سے مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ذبح کر کے کسائی کی دکان پر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہی گوشت آخرکار ہماری پلیٹ میں آتا ہے۔ کیا یہ حلال ہے؟ بالکل نہیں۔ جو شخص کسی جانور پر رحم نہیں کرتا، اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے، آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عمائمہ ریشی۔ حالات حاضرہ پر مبنی اس تفصیلی رپورٹ کے تسلسل میں آج بات ہوگی کشمیر میں گوشت اور مرغی کے استعمال کے طریقے پر، جو نہ صرف انسانیت سے دور ہے بلکہ اسلام کے اصولوں کے خلاف بھی ہے۔ ناظرین، ہم اپنی کھانے کی عادتوں میں لطف اور مزے کا انتخاب کرتے ہیں، اور کشمیر میں یہ مزے اکثر گوشت کی صورت میں ہوتے ہیں، جیسے کہ بیف، مٹن اور پولٹری۔ مچھلی اب بھی کچھ لوگوں کی پسند میں سب سے آخر میں آتی ہے، لیکن کشمیر کی حد سے زیادہ گوشت کھانے کی عادت نے اس جگہ کو پہچان دی ہے، واضوان کا ملک۔ یہ گوشت کی عادت کشمیر کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر ایک بڑی معیشت کو زندہ رکھتی ہے۔ اسی پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم نے دینی ہدایت کو کامرس یعنی کاروبار سے الگ کر دیا ہے، اور اس وجہ سے ہماری سوچ اور اخلاق دونوں بگڑ گئے ہیں۔ یہ بات پالیسی میکرز کے لیے ہمیشہ ایک سوال رہے گا کہ کشمیر اپنی ضرورت کا زیادہ حصہ لوکل طور پر کیوں نہیں پورا کر پاتا، لیکن یہ ڈسکشن ابھی کے دائرے سے باہر ہے۔ فی الحال سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہی چیزیں کر رہے ہیں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور جن کے ہم حقدار ہیں، مگر کیا ہم انہیں اسی طریقے سے حاصل کر رہے ہیں جیسے اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ اسلام میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کون سے کھانے حلال ہیں، اور انہیں حاصل کرنے کا طریقہ بھی صاف طور پر بتایا گیا ہے۔ قرآن نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں جو انسانی فوڈ چین میں شامل ہے۔ صرف تیز چھری سے جانور کاٹ دینا اسے حلال نہیں بنا دیتا۔ اسلام میں جانور کو حلال کرنے کا صحیح طریقہ ذبح کہلاتا ہے، جس کا مقصد ہے جانور کو رحم دلی اور کم سے کم تکلیف کے ساتھ ذبح کرنا۔ جانور کو ذبح کرنے والا شخص بالغ، عقل مند مسلم یا اہل کتاب ہونا چاہیے۔ جانور حلال قسم کا ہونا چاہیے، اور چھری بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ ایک ہی بار میں گردن کاٹی جا سکے۔ جانور کو پہلے پانی دیا جائے، چھری اسے نہ دکھائی جائے اور آرام سے ہینڈل کیا جائے۔ کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے تاکہ وہ گھبرائے نہ۔ گردن پر ایسا کٹ لگنا چاہیے کہ شاہ رگ یعنی سانس کی نالی اور دونوں نسیں کٹ جائے، مگر ریڑھ کی ہڈی نہیں کٹنی چاہیے۔ ایسے ذبح سے جانور جلدی اور آسانی سے مر جاتا ہے اور اس کا خون پوری طرح نکل جاتا ہے۔ جانور کے مر جانے کے بعد ہی اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، دلی کے ایک اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق راجستھان سے سری نگر آنے والے بھیڑوں کو ٹرکس میں اتنی زیادہ تعداد میں بھرا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ کچھ کیسز میں انہیں ٹرینکویلائزرز نشے کی دوا دے کر سکون میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ہلے جلے نہ۔ رستے بھر جو کہ بہت لمبا ہے، انہیں نہ کھانا دیا جاتا ہے نہ پانی، تاکہ وہ کم زندہ رہے اور تھک کر بس بے جان ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب ٹرکس سری نگر پہنچتے ہیں تو اکثر کئی بھیڑ یا تو مر چکی ہوتی ہیں یا مرنے کے قریب ہوتی ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو جانور بھوک اور چوٹوں کی وجہ سے مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ذبح کر کے کسائی کی دکان پر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہی گوشت آخرکار ہماری پلیٹ میں آتا ہے۔ کیا یہ حلال ہے؟ بالکل نہیں۔ پولٹری یعنی مرغی کے کیس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ لوگ صرف منافع کمانے کے لیے اسلامک طریقوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے،
बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दो आदतें तो बिल्कुल आम हो चुकी हैं जो बिल्कुल गलत हैं। मुर्गियों को उल्टा लटकाकर उनकी टांगों से पकड़ के इधर उधर ले जाया जाता है सिर्फ आसानी के लिए। या दूसरा, ज़्यादातर कसाई एक फ्लॉक के सामने दूसरी मुर्गियों को ज़बह करते हैं, जो इस्लाम में मना है क्योंकि बाकी मुर्गियां डर जाती हैं। नाज़रीन, ये कैसे हलाल हो सकता है? और क्या आपको पता है कि जो फार्मर्स मुर्गियां पालते हैं उन्हें 24 घंटे पहले से मुर्गियों को खाना न देने का हुक्म दिया जाता है, ताकि जब वो बेची जाएं उनके पेट में खाना ना हो और उनका वज़न कम हो, जिससे फ़ायदा हो। ये सब कुछ जुल्म है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कश्मीर में जानवरों को गोश्त के लिए रखना और ज़बह करना एक मामूली अमल बन गया है, लेकिन कई जगहों पर इन जानवरों के साथ इंसानियत और रहमदिली का बर्ताव नहीं होता। कई दफ़ा उन्हें तंग जगहों में बंद रखा जाता है, बेवजह मारपीट होती है और उनकी हेल्थ और खुराक का भी ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि इस्लाम जानवरों के साथ मेहरबानी और इंसाफ का हुक्म देता है। कुरान में कई सूरे ऐसे हैं जो जानवरों की भलाई और उनके साथ रहमदिली का जिक्र करती हैं। सूरे अल-अनम में लिखा है कि सारे मखलूक़ात जानवरों समेत इंसानों की तरह अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हैं। सूरे अल-अनबिया में बताया गया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात के लिए रहम के तौर पर भेजे गए। सूरे अल-नहल में भी लिखा है कि अल्लाह ने जानवर इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाए हैं, जैसे सवारी, खाना और गर्मी के लिए। इन सब आयात से ये साबित होता है कि इस्लाम में जानवरों के साथ मेहरबानी और नरम दिली से पेश आना चाहिए। कुरान के अलावा हदीस में भी ये वाज़ह किया गया है कि हर जिंदा मखलूक के साथ नरमी और रहमदिली के साथ पेश आना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी जानवर पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह भी रहम नहीं करता। इस्लाम में ज़बह का तरीका भी ऐसा बताया गया है कि जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो और उसके साथ नरम सलूक हो। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।